وسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى بشان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نازا ہوں کہ سعادت کے گوہر ڈول رہا ہوں، نازا ہوں کہ سعادت کے گوہر ڈول رہا ہوں، کہ میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، کہ تعریف محمد میں رضا بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میں دو خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کام ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ کائنات کی سب سے عظیم بابرکت رات اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی یہ مبارک شب، اس میں ہم سب اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد غوث اعظم نائب قرآن انٹرنیشنل USA کے ہیڈ کوارٹر پر جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ دار العزت اس رات کی برکات امت مسلمہ اور عالم اسلام کو پوری انسانیت کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی نسبت غلامی میں پختگی کے ساتھ قبولیت کی خیرات عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 44 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو جانے والوں کے لیے اپنی جانب سے عطا کردہ تحفے کا ذکر فرمایا. بنیادی طور پر آج کی اس نشست میں جس مضمون پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو جو انعامات ملے ہیں اس میں سب سے عظیم انعام اور تحفہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایمان ہے. کہ جس رب نے انسان کو پیدا فرمایا اس رب کی انسان کو معرفت، بندے کو اس کی معرفت نصیب ہو جائے، اور اگر اللہ کی جانب سے ایمان کا نور عطا ہو جائے تو پھر بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں اس ایمان کے صدقے میں.
بے شمار انعامات ہیں جو انسان کو عطا کیے جاتے ہیں، لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے، ایمان کے مل جانے کے بعد، ایمان کا نور نصیب ہو جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو ذہن نشین کر لیں یہ بات کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ سلامتی ہے کہ کسی کو سلامتی مل جائے، کیونکہ اگر انسان کے پاس سلامتی نہ ہو اور وہ سلامتی سے نہ رہتا ہو تو بے شمار نعمتیں بھی انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ سلامتی سے رہ رہے ہیں تو حالات اگر اچھے نہ بھی ہوں تو اس سلامتی میں انسان اچھی طرح گزار لیتا ہے زندگی، لیکن کائنات کی ساری نعمتیں میسر ہوں اور سلامتی نہ ہو، سکون نہ ہو، آسانی نہ ہو، تو انسان ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت سلامتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا یا سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام پر خود ارشاد فرمایا کہ جب روز محشر مومنین کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ساری جنت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے، جنت کی ہر نعمت ان کے لیے تحفہ ہے، مگر براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو تحفہ جنت میں جانے والوں کو ملے گا اس کے لیے ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ السلام، کہ جب وہ لوگ مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کا تحفہ انہیں اپنی بارگاہ سے سلام کی صورت میں عطا فرمائے۔ اب ضرورت تو نہیں ہے اس بات کی، مگر چونکہ مضمون سمجھنا ضروری ہے تو مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہیں، گفٹ دینا چاہیں، تو ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز کسی کو پیش کی جائے، ٹھیک ہے یہ بات؟ میں اور آپ جو کچھ نہیں کر سکتے اتنا خیال کرتے ہیں، تو جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ تحفہ ان کو عطا فرما رہا ہے جن سے وہ راضی ہے، جن کو اس نے جنت کی نعمت عطا کی ہے، اور جو ساری زندگی اس کے احکامات کو پورا کرتے کرتے جنت میں پہنچے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو فرمایا رب کائنات انہیں اپنی بارگاہ سے جو تحفہ عطا فرمائے گا وہ یہ ہوگا تحیتہم یوم یلقونہ السلام، کہ رب کائنات اپنی بارگاہ سے انہیں سلام کا تحفہ عطا فرمائے گا، اور یہی سلام سلامتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، یہ اس لیے ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں وہ دیکھ چکے ہیں، مگر رب کائنات کی بارگاہ سے سلامتی کا تحفہ اور انعام مل جانا اس سے بڑا اور کوئی اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ اجر کریم ہے جو ان کے لیے رب کائنات نے تیار فرمایا ہے۔ پھر سورہ یاسین میں یہی بات رب کائنات نے فرمائی سلام قولا من رب الرحیم، رب کائنات جب ان سے اپنی شان کے لائق خطاب فرمائے گا تو جنتیوں کو اپنی بارگاہ سے سلام کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں سلامتی کی نعمت نصیب کی جائے گی اور عطا کی جائے گی، انہیں ملے گی۔ پھر رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ ہجر میں ادخلوہا بسلام آمنین، میں تمہیں ایسا سلام دے رہا ہوں کہ اس جنت میں اس سلام کے ساتھ ایسے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ کہ کوئی تکلیف اور غم اور پریشانی اب تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ ایسی سلامتی تمہیں دی گئی ہے۔ پھر اس مضمون کو رب کائنات نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر بیان فرمایا، یہ مضمون آپ کو ملے گا، مگر میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سلام ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت سلامتی کیسے ہے، تو اس کی وضاحت آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی۔ 4 باتیں ایسی ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے 4 مرتبہ بیان فرمایا اور اس سلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو سلام اور امن جنتیوں کو عطا کیا جائے گا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے اپنی بارگاہ سے سلام بھیجے گا. تو فرمایا کہ وہ سلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سلام یہ ہے کہ انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ اب تمہیں ایسی صحت عطا کر دی گئی ہے کہ اب تم تو ہمیشہ رہو گے، مگر تمہارے ساتھ یہ صحت ہمیشہ رہے گی، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی. اب آپ سمجھے سلامتی کیا ہوتی ہے؟ تمہیں ہمیشہ کی صحت عطا کر دی گئی ہے. فرمایا اب اس جنت میں اس انداز سے داخل ہو جاؤ کہ تمہیں ہمیشہ کی جوانی عطا کر دی گئی ہے، اب تمہارے پاس بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ دوسری چیز بیان فرمائی. پھر تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہم نے حیات دے دی ہے ہمیشہ کی، اب یہاں پر موت نہیں آئے گی. اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پر قیام عطا کر دیا گیا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیے کہ زندگی ایسی جس کا اختتام نہ ہو، جوانی ایسی جس میں بڑھاپا نہ ہو، صحت ایسی کہ پھر بیماری نہ آئے، اور جنت میں ہمیشہ کا قیام مل جائے، اس سے بڑھ کر بھی سلامتی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سلام ہے جو رب کائنات کی بارگاہ سے اپنے بندوں کو عطا کیا جائے گا، جو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. تو سامعین دی برکات، سب سے بڑی چیز ایمان کے بعد اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ جاننا چاہے کہ کیا ہے، تو وہ سلامتی کا مل جانا ہے، کہ اسے سلامتی نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی، آخرت کا ذکر تو یہ ہمارے لیے بیان کر دیا، مگر دنیا میں بھی جو سلامتی والے ہیں، جو عظیم ہیں، جو عظمت والے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، جب ان کے میلاد کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو ان کے میلاد کے ذکر کے ساتھ بھی ذکر سلام فرمایا. وہ چاہتا تو مطلقاً بیان فرما دیتا کہ انبیاء کرام کی ولادت ہے یا میلاد ہے، مگر اس نے اس سلامتی کی شان سمجھانے کے لیے ہمیں بیان فرمایا. میلاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو رب کائنات نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. یہ ایسی شان کے ساتھ ولادت ہوئی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ سلامتی جو تمہیں قیامت کے دن جنت میں جا کر نصیب ہوگی، اللہ کا یہ نبی اپنے ساتھ سلامتی لے کر اترا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. اور پھر فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن دنیا سے ظاہر انتقال ہو جائے گا اور موت کا لمحہ آئے گا، اس دن کی سلامتی ہے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور وہ اصل سلامتی قیامت کے دن جو رب کائنات نے عطا فرمانی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. تو میلاد کا ذکر رب کائنات نے سلام کے ساتھ فرمایا. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرماتا ہے ان کی زبان پاک سے، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن مجھے اٹھا لیا جائے گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، رب کائنات نے مجھے ان سارے دنوں میں اپنی بارگاہ سے سلام کا تحفہ عطا فرمایا. اور اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا. قرآن مجید بیان کرتا ہے سلام علی نوح فی العالمین. اس سلامتی سے بڑا کوئی تحفہ نہیں جو میں اپنے انبیاء کرام کو عطا کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا سلامتی کا ذکر، فرمایا سلام علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا سلام ہو اوپر. فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو. فرمایا سلام علی الیاسین. پھر رب کائنات نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. ایک ایک نبی کا نام بھی دیا اور فرمایا تمام رسولوں پر اللہ کی بارگاہ سے سلام ہو. ایسا تحفہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے نعمت انسان کے لیے نہیں ہے، اس لیے فرمایا. تو سامعین دی برکات، ذہن میں سوال آتا ہے کہ رب کائنات نے نوح علیہ السلام کا نام لیا، رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، رب کائنات نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا نام لیا، اس نے مرسلین کے ساتھ سلام کہا، تو سب سے بڑھ کر تو اس کا محبوب تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان کے لیے اس طرح سلام کیوں نہیں فرماتا؟ تو اس نے فرمایا ہاں تمہیں خبر نہیں ہے، میں نے ہر کسی کے سلام کی خبر تمہیں قرآن مجید میں عطا کر دی ہے. جس محبوب نے تمہیں ہر نبی کا سلام پڑھ کے سنایا ہے، اس محبوب سے پوچھو تو صحیح، جب معراج کی رات یہ اپنی شان کے لائق میری بارگاہ میں پہنچے تھے اور میرے حضور تھے اور میرے دیدار میں، میرے قرب میں تھے، تو میرے محبوب نے اپنی بارگاہ سے مجھے عاجزی پیش کی، اپنی عبادتیں پیش کی، اپنی بدنی عبادتیں، اپنی سوچ کی عبادت، اپنی مالی عبادت، اپنی جانی عبادت، یہ نذرانے عبدیت کے میری بارگاہ میں لے کر آیا.
تو جب التحیات کا جملہ اس کا مکمل ہوا تو میں نے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ محبوب کو سامنے بٹھا کر دیا، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ۔ اے میرے محبوب، میں نے ہر نبی کو سلام دیا اور تجھ پر وحی اتار کر دنیا کو بتایا، مگر تیری بارگاہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ معراج کی شب تجھے سامنے بٹھا کر براہ راست تجھے کہتا ہوں، اے میرے محبوب تجھ پر بھی سلام ہو، کیونکہ سب سلام میں نے کائنات کو تیری ذات کے صدقے میں عطا کیے۔ اب بتائیے اس ملاقات میں خاص میں اگر سلامتی سے بڑا کوئی تحفہ ہوتا تو یقیناً رب کائنات آقا علیہ السلام کو وہ عطا فرماتا، مگر قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمت پر، قربان جائیں آقا علیہ السلام کی خیرات پر، اور قربان جائیں آقا علیہ السلام کی امت کی فکر پر، کہ جب رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو سلام کا تحفہ دیا تو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، بولا تو مجھے تو سلام دے رہا ہے مگر میں اپنی امت کو نہیں بھول رہا، تو میری امت کو بھی اس سلام میں شامل فرما، میری امت کو بھی اس سلام میں شامل فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے محبوب لوگوں کو بھی سلام میں شامل فرمایا۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ تحفہ اتنا عظیم ہے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو عظیم ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ سلامتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے وہاں تو محبوب کو یوں سلام کہا، مگر دنیا کو جب سلام کا حکم بتانا تھا تو اس نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہا، کہ بے شک اللہ اور اس کا ہر فرشتہ اس محبوب پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتا رہتا ہے، درود پہنچتا رہتا ہے، مگر آگے اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکنا چاہتا ہوں، اس نے یہاں پر ایک خاص قید لگائی ہے اگلا مضمون بیان کرنے سے پہلے۔ اس نے یا ایھا الناس نہیں کہا، اس نے مطلقاً بھی نہیں فرمایا، اس نے آمنو کی شرط لگائی کہ اے ایمان والو، یہ سلامتی کا تحفہ یہ اتنا عظیم ہے کہ میں چن چن کر انبیاء کو دے رہا ہوں، میں چن چن کر انبیاء کرام کو عطا کر رہا ہوں، اور جو چنے جائیں گے قیامت کے دن جنت میں ان کو دوں گا۔ تو سلام کا ذکر بھی ہر کسی کے لیے نہیں کر رہا، ایمان کا نام لے کر کہہ رہا ہوں، کیونکہ سلامتی کا حقدار صرف مومن ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس نے ایمان کا ذکر کر کے اصل میں بتایا یہ ہے کہ ایمان کی پہچان میں نے کسی اور عمل میں نہیں رکھی، ایمان کی پہچان میں نے کسی اور صورت میں نہیں رکھی، ایمان کی پہچان یہی ہے جو میری محبوب کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، اس کے ایمان کو ہم قبول کرتے چلے جائیں، اسی کا ایمان ہماری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور یاد رکھیں رب کائنات نے جب درود کا ذکر کیا تو درود پاک جو ہے جو اس نے کہا میں بھیج رہا ہوں، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، رب کائنات نے فرمایا صلو علیہ، تم بھی ان کی ذات گرامی پر درود بھیجو۔ اور جب سلام کی باری آئی تو چونکہ سلامتی بڑی چیز تھی تو رب کائنات نے سلام کا ذکر 2 مرتبہ فرمایا، درود کا ذکر ایک بار آیا ہے وسلموا، اور سلام کرو تسلیما، اور ایک بار نہیں، صرف 7 دن بعد جمعے کے دن نہیں، صرف سال بعد میلاد کی محفل میں نہیں، تسلیما، کثرت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ جو کثرت کے ساتھ کرتا چلا جائے گا اس کا ایمان ہم قبول کرتے چلے جائیں گے۔ اب اس راز کو اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں، جو بات یہاں بیان کی گئی ہے اس ایمان کو سلام کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ آج بڑے بڑے اسلام کا دعویٰ کرنے والے درود کی بات کرتے ہیں جس کا حکم ایک بار آیا ہے، اور انکار اس کا کرتے ہیں سلام جس کا حکم 2 بار آیا ہے۔ وسلموا تسلیما، زور دے کر جس کا کہا۔ اگر درود کا انکار کرتے اور صرف سلام کی بات کرتے تب بھی سمجھ آتی کہ ایک دفعہ کا نظر نہیں آیا، جو حکم 2 بار ہے اسے چھوڑ کر ایک بات پر زور دیتے ہیں، اور شاید اسی لیے ایک بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی پڑھو جو درود ابراہیمی ہے، شاید کسی ایک کی وجہ سے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، صلو میں قید نہیں ہے، جو درود پڑھ سکتے ہو پڑھو، مگر فرمایا تم یہ بھی تو جانو میں نے 2 بار سلام کیوں کہا ہے۔ سامعین بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، اس لیے اس نے فرمایا 2 بار سلام اس لیے کہا ہے کہ سلام درود کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، سلام درود کے بغیر بولیے مکمل ہی نہیں ہوتا، اور اگر صرف سلام پڑھنا ہو اسے درود کی حاجت نہیں رہتی، صرف سلام پڑھنا ہو تو وہ درود کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے، مگر جب درود پڑھنا ہو
وہ سلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو رب کائنات نے فرمایا جو صرف درود والے ہیں وہ نامکمل ہیں، انہیں ہم قبول نہیں کرتے. درود تو قبولی سلام کے صدقے میں ہوتا ہے، اس لیے 2 بار فرما کر آمنو کہہ دیا. اور راز اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ سلام کیسے قبول کرواتا ہے تو سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد، کوئی بھی بندہ یسلم علیہ، جو مجھ پر سلام دیتا ہے، جو بھی مجھے سلام کہتا ہے، رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، میری روح میرے مالک نے مجھے واپس لوٹا دی ہے. میں ہر عاشق کے سلام کو سن کر اسے جواب دیتا ہوں، وہ کہ اسے جواب دیتا ہوں. اب سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ سلام کریں گے تو آگے سے بھی جواب میں سلام ہی آئے گا نا. تو سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی ہو. تو جب عاشق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کی حاضری پیش کرتا ہے، اس بارگاہ سے جواب آتا ہے میرے عاشق میرے غلام تجھ پر بھی سلام ہو. تو جب وہاں سے سلامتی آ جاتی ہے تو رب کائنات فرماتا ہے یہ وہ ہے جسے سلامتی مل گئی، اب اس کا ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں اور اسے سلامتی کی نعمت بھی عطا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو سامعین دی وقت اب اس بات پر اگر ہم نہ سمجھنا چاہیں تو صحابی سے سن لیجیے. آقا علیہ السلام ایک صحابی کے در دولت پر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک دے کر سلام فرماتے ہیں، اندر سے جواب نہیں آتا. آقا علیہ السلام کی عادت مبارک کے 3 مرتبہ سلام فرمانا، دوسری مرتبہ دستک دے کر سلام فرمایا، جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ سلام فرمایا اور ابھی کچھ لمحوں میں جواب نہیں آیا تھا. آقا علیہ السلام پلٹنے لگے واپس، فوراً دروازہ کھلا اور صحابی نے قدموں میں گر کے کہا یار میرے آقا میں حاضر ہوں، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بار سلام کیا ہے اور تم نے جواب نہیں دیا، اس کا راز کیا ہے؟ کیا ہوا ایسا؟ اس نے کہا میرے آقا مجھے خبر ہے آپ کی عادت مبارک ہے کہ 3 بار سلام کرتے ہیں، تو یہ جو سلامتی کا تحفہ آپ کی بارگاہ سے مل رہا تھا میں نے لالچ کر لی کہ ایک بار یہ دعا نہ لوں، 3 بار آپ سلامتی کہہ دیں، آپ کے قدموں میں گر کر حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ یہی سلامتی ہے جو اس کی بارگاہ میں سلامتی عطا کرتی ہے. آج وہ آقا علیہ السلام کی حیات پر اور معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ممات پر بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وفات ہو گئی. ارے وہ رب کائنات جو 24 گھنٹے درود و سلام بھیج رہا ہے، کیا معاذ اللہ وہ کسی مردہ پر بھیج رہا ہے؟ اس کا تو بھیجنا بتاتا ہے کہ اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو کیا ہوا، میرا مصطفیٰ کل بھی حیات تھا اور میرا مصطفیٰ آج بھی حیات ہے. تبھی تو ہم درود بھیجتے ہیں. اور میں جس بات پر اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں یہ دعوت فکر ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے. اگر آج کسی کو حیات اور ممات کی سمجھ نہیں آتی نا، آقا علیہ السلام کی حیات کی اگر کسی کو آج سمجھ نہیں آتی، اسے اپنی وفات کے بعد آ جائے گی، اسے اپنی وفات کے بعد آ جائے گی. کیونکہ جب مر کے قبر میں جائے گا تو 2 ٹھکانے دکھائے جائیں گے، ایک ہمیشہ کی سلامتی اور ایک ہمیشہ کی موت. مسلم سیاسی خبریں پڑھی ہے. دائیں طرف جنت دکھائی جائے گی، ہمیشہ کی سلامتی، جو ہمیشہ جوان رہے گا، جو کبھی بیمار نہیں ہوگا، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جو ہمیشہ وہاں رہے گا. اور ادھر موت دکھائی جائے گی کہ ہمیشہ مرا ہوا رہے گا. اب وہ دوڑنا چاہے گا حیات کی طرف تو اسے پوچھا جائے گا کہ حیات کا سرٹیفکیٹ دکھاؤ ہمیں. یہ حیات ہر کسی کو نہیں مل جاتی. تو وہ پوچھے گا کہاں سے ملنی ہے یہ حیات، یہ سلامتی کیسے ملے گی؟ تو اسے آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ سلامتی کا تعلق جوڑا تھا یا نہیں؟ تاکہ آج تجھے سلامتی کی خیرات نصیب ہو جائے. تو نے نسبت بنائی تھی کہ نہیں کہ آج تیری جنت کو ہمیشہ کے لیے تیرے قدموں میں ڈال دیں؟ اگر تیرا تعلق دنیا میں قائم نہ ہوا تو آج ہمارا بھی تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہر سلامتی مصطفیٰ کے سلام کے صدقے میں نصیب ہوتی ہے، حضور کے درود و سلام کے صدقے میں نصیب ہوتی ہے. اس لیے تو بڑی آسان سی بات آقا علیہ السلام فرما گئے تھے کہ صرف جنت نہیں، جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا. یہ وہ سلامتی ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں.
بتا رہے ہیں کہ لوگوں اس وظیفے کو عام کرو جو وظیفہ رب کائنات نے تمہیں عطا کیا ہے، اور وہ کثرت درود و سلام کا ہے، وہ کثرت درود و سلام کا ہے۔ مجموع میرا مکمل ہوا۔ ایک خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج دن کو چونکہ پاکستان میں رات تھی اور 38ویں سالانہ انٹرنیشنل میلاد کانفرنس مینار پاکستان پر ہو رہی تھی، اس میں حضور شیخ الاسلام نے اس امت کو ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں اتنی عظیم نعمت حضور شیخ الاسلام کے صدقے ہمیں علم کی صورت میں عطا ہوئی، چاہے وہ قرآن کی بات ہو، چاہے وہ حدیث کی بات ہو، چاہے وہ فقہ کی بات ہو، چاہے عقائد کی بات ہو، چاہے پوری دنیا میں اسلام پر کسی حملے کی بات ہو، آپ نے سنا، آپ دیکھتے ہیں۔ مگر آج جو خوشخبری آپ نے عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے عربی زبان کے اندر 16 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل فرمایا عربی زبان کے اندر، پھر بعد میں اس کا اردو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی جائے گی، مگر عربی زبان کے اندر 16 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ وہ تفسیر ہے اور اس ہستی کی تفسیر ہے کہ جو صرف اور صرف 2 لفظوں پر خطاب کرتا ہے سیالکوٹ کی سرزمین پر، اور وہ 2 ہوتے ہیں حرف کاف اور نون کن۔ 3.5 گھنٹے کا خطاب اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے، تو آپ یہ فرما کر بس کرتے ہیں کہ وقت نے اجازت نہیں دی، ابھی ان کی تفسیر بہت بڑی تھی۔ اور جب بیرا شریف پر خطاب کرتے ہیں تو دنیا نے حیرت سے دیکھا، اس تھا بھی کرم شاہ صاحب کا، آپ نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ حیرت ہوئی کہ کیا خطاب ہوگا آج، تو آپ نے فرمایا اللہ کے اس میں جلالت کے صرف الف پر بات کروں گا، اور الف پر 3.5 گھنٹے کا خطاب ہوا اور پھر بھی مضمون مکمل نہ ہوا۔ اس کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی تفسیر انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے ہدایت کا سامان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبلہ حضور شیخ الاسلام کی قدر عطا کرے، دست و بازو بننے کی توفیق عطا کرے، اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم